اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں کون سا مرید 30 مار کہاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہو؟ ان سے بھی بڑا ہے کوئی جو اپنے پیر صاحب سے جا کر کے کہے کہ آپ مجھے اللہ دکھوائیے اس کے بعد بیعت کرتا ہوں؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر نہیں دکھایا اللہ نے، اور تمہیں جھوپڑ پٹی میں دکھائے۔ یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا سخت ان لوگوں کے خلاف اس لیے بولتا ہوں میرے عزیزوں، مجھے جہاں تک میرا دل کہتا ہے اس طرح کے جو تصوف کے بہانے سے ہماری جماعتوں میں آئے ہیں، ان کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں ہمارے درمیان آتے ہیں۔ اس کو پہچانو، شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے، کس سے نہیں کرو گے، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں۔ یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے، پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں۔ جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے۔ اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی، خود ٹوٹ جائے گی۔ میں پیر ہی نہیں ہوں، میں پیر ہوں، پیر نہیں کہلاؤں گا، پیر۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو۔ میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو۔ جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹھو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں، نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا۔ عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ظہر تھی یا جمعہ کی تھی؟ اس نے کہا لائن میں لگا تھا، چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا، آپ کا چھوٹ گئی۔ تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، ٹکٹ پھینک دیا۔ یہ پیر و مرشد ہے۔ اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، بڑے بزرگ عالم دین ہیں، میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں، ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں، نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، گرمیوں کے دن تھے، علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے، گرمی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز، سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں، میں ہوا کر رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے، کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ
फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देने का तसव्वुर हमने सच्चे पीरों से सीखा है। ये नहीं कि नमाज छोड़ो, पीर की इबादत में लगा है, सब जन्नत दिला देगा। कहाँ की जन्नत दिलाएगा? कौन सी जन्नत दिलाएगा? बहुत सारे पीरों ने अपने मुरीदों की नमाजों को बर्बाद कर रखा है। कहा नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं सब बख्शवा दूंगा, सब बख्शवा दूंगा। जो पीर ऐसा कहता है उसे कब्रिस्तान लेकर के जाओ, जो भी मुरीद मरे उसके साथ दफन करो, उसे बिठाओ उसके साथ। मुनकर नकीर आने वाले, पीर साहब बैठो यहाँ पर, जब तक पूरा हल नहीं होगा उठ करके नहीं जाना, देखते हैं। तुम्हें ये कब्रिस्तान तक नहीं जा सकेंगे। हश्र के मामलात बहुत सख्त हैं, जहां नूह अलैहिस्सलाम डर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं क़यामत के दिन, पीर साहब कहते हैं मैं बख्शवा दूंगा। अंबिया इकराम का हाल ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक रिवायत है हदीस पाक में, पूरी कौम उनके पास जाएगी और कहेगी सिफारिश करें, तो क्या कहते हैं जानते हैं? ऐ लोगों, दुनिया में मुझसे एक अमल हो गया था, एक फिरौनी को मैंने घोंसा मारा था, वो मर गया था, कुरान में उसका जिक्र है। एक फिरौनी वो लड़ रहा था, किसके साथ? मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वाले एक आदमी के साथ। तो इनके ख़ानदान वाले आदमी ने मदद के लिए पुकारा, आप गए, उसको घोंसा मार दिया, वो मर गया। दूसरे दिन पता चला कि इनके ख़ानदान वाला जो आदमी था वो खुद गलती पर था, वो आदमी नहीं, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा वो गलती पे नहीं था, यही गलती पर था, इसी ने मदद के लिए बुलाया, इसी ने मरवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को इस अमल पर बड़ी पशेमानी हुई और कुरान पाक में इसका जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रो रो करके तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया कि मेरे हाथ से एक आदमी मर गया। अब हदीस में सुनते हैं आप, क़यामत के दिन जब पूरी मखलूक मूसा अलैहिस्सलाम के पास शफाअत के लिए जाएगी तो वो कहते हैं जिंदगी में मेरे से एक अमल ऐसा हो गया था, मेरे घोंसे से एक नाहक आदमी मर गया था, आज मुझे डर है कि अल्लाह कहीं मुझे वो सवाल ना कर ले। कौन कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम। तुम मुझे सिफारिश की बात कर रहे हो, मुझे खुद मेरे मुतालिक डर लग रहा है कहीं मेरा वो अमल मुझसे पूछ ना लिया जाए, मैं कहाँ सबकी सिफारिश करूँगा। और यहाँ सुबह से शाम तक औरतों की भीड़ में बैठा हुआ पीर वो कहता है मैं सबकी बख्शिश करवा दूंगा। औरतों, हाँ मुरीद करना जायज़ है औरतों के लिए, लेकिन मुसाफा, बदन दबाना, मालिश करवाना, ये चीज़ हरगिज़ हरगिज़ शरीयत की इजाज़त नहीं दी जाती। ऐसे सारे लोगों की मैं तरदीद करता रहूँगा, इसलिए कि अपनी कौम पहचाने। तुम अपने जिस्म के इलाज के लिए जो डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, MBBS चाहिए, MD चाहिए, और अपने रूह के इलाज के लिए झोला छाप, जिसकी कोई शरीयत में इल्म भी नहीं, ऐसे पीर को ढूंढ लेते हो जो तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे रूह का इलाज करेगा। वो क्या इलाज करेगा? वो खुद बीमार आदमी है बेचारा, रूहानी बीमार है। हाँ, जो रूह का बादशाह होता है तुम उसको देखोगे कि वो नमाजों के लिए दौड़ रहा होता है, अपने मुरीदीन से कहता है तंबीह के साथ, कुछ भी छूटे लेकिन अल्लाह की इबादत तुमसे ना छूटे। वो पीर सही है जो तुम्हें रब ताला तक जोड़ दे, ये नहीं कि तुम्हें अपनी दुकान तक जोड़ दे। यहाँ पर सब आता रहे, सब तुम चलते रहो, सब टेंशन फ्री होकर के जियो। कुछ मुरीद ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं पीर साहब के पास हम नजराना हदिया भेजते रहेंगे तो हमारे लिए दुआएं भी करते रहेंगे, उनका साया बना रहेगा और हमारा सब चलता रहेगा, कुछ भी बला नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी। ये सब जाहिलों के पैदा किए हुए मामलात हैं मेरे अजीजों, जाहिलों के हैं। सहाबा इकराम से बढ़ कर के मुरीद कौन था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के पीर कौन था? उसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम के इतने गहरे ताल्लुक़ के बावजूद मुझे बताएं, कभी किसी सहाबी को हुजूर ने कहा हो छोड़ दो नमाजें, मैं हूं ना? किसी से कहा हो? आम सहाबा की तो बात तो छोड़ें, हुजूर ने खुद सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, फातिमा, क्या कहते हैं, इअमली ला उगनी अन्की शैआ, तू अपने अमल में पूरी हो, सारे अमल पूरी करते रहना, ये मत सोच करके बैठना कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा।
میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا۔ حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو، نماز معاف ہو جائے گی، ہے؟ آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہیں، تمہاری نمازیں جاتی رہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں، انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں، جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں۔ بات میری یہاں چلی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات، کہ یہ نبیوں سے ایسی چیز کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھائیں، سامنے دکھائیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے رد میں نے پیروں کو لیا، باقی میری بات دور تک چلی گئی۔ ایسا مطالبہ کبھی اپنے پیر سے بھی نہ کرو، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مطالبہ نہ کرو اپنے پیر سے کہ ہمیں ابھی جنت دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، دوزخ دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، تب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ ان کے بس اور اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی تو پھر کسی اور پیر کو کیوں دے گا؟ یہ تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے، اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا، ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولوی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب، چندہ چھاپ پیر صاحب، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلاں فلاں چیز ہے، علاج ہونی چاہیے، آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ عرسوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، جیسے 11ویں کے 11 روپے رکھ دو، 12ویں کے 12 روپے رکھ دو یا 1200 رکھ دو۔ یہ بزرگوں کے عرسوں کے دن وغیرہ کو لے کر کے یا ان کی تعداد کو لے کر کے تھوڑا سا بہت سارے عوام میں رواج ہے۔ پیر صاحب نے اس کو کیا کہا کہ تیرا علاج ہو جائے گا، 1,24,000 نبیوں کے نام کے حساب سے نذرانہ رکھ، 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ، تیرا علاج ہو جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو اتنا بڑا نذرانہ، تو پیر بھی جو ہے ڈیجیٹل پیر ہے، مرید ہے اس زمانے کا۔ تو اس نے کہا بالکل حضور، آپ ایک ایک نبی کا نام پڑھتے جائیں، میں 1-1 روپے ڈالتا جاؤں گا۔ کہاں سے پڑھیں گے پیر صاحب؟ کیونکہ نہ قرآن میں ان کے پورے نام آئے ہیں، نہ حدیث میں پورے نام آئے ہیں۔ صرف حضور نے بتایا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے تھے، تو پیر صاحب نے کہہ دیا 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ دے، 1,24,000 روپے تیرا علاج ہو جائے گا۔ مرید نے بھی کہا کہ حضور ٹھیک ہے، ایک ایک نبی کا آپ نام بولتے جائیں، میں ڈالتے جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ وہ پیر صاحب 12 یا 13 نبیوں تک پہنچ سکے، اتنے نام یاد تھے، 12 روپے ملے اور کیا ملیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے مطالبے بھی کسی پیر سے نہ ہوں، اور اس طرح کے سوالات جو یہودی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیا کہا؟ کتاب اترنا چاہیے ہمارے سامنے تب ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کر کہہ رہی اللہ دکھنا چاہیے ہمیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تم اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو، جو ان کے بس میں نہیں ہے ایسی چیز نہ پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا، یہ سب سے بڑی تمہاری فضیلت ہے کہ آج تک آپ نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں مسجد اسی وقت جاؤں گا جب مسجد کے محراب میں مجھے اللہ دکھے گا۔ کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہم بغیر دیکھے ایمان بھی لاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ آسمان سے آ رہا ہے، جبرائیل لا رہے ہیں، کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ لیکن آج تک اس امت نے کبھی سوال نہیں کیا اپنے نبی سے کہ اتر